کائنات میں سب سے زیادہ محبوبیت میرے رسول پاک کی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کی بات بھی میرا رب کرتا ہے، حضور کی آنکھوں کی بات بھی میرا رب کرتا ہے، حضور سید عالم کے چہرہ والضحیٰ کی بات بھی کرتا ہے، زلف واللیل کی بات بھی اللہ کرتا ہے۔ میرا رب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ علم نشرہ کی بات بھی کرتا ہے، پیشانی والفجر کی بات بھی کرتا ہے، حضور کی آنکھیں ما زاغ البصر کی بات بھی کرتا ہے۔ اتنی محبوبیت کہ رسول پاک چلیں تو اللہ اس کی بات بھی کرے، ہجرت کریں تو اس کی بات بھی کرے، جس شہر میں حضور رہیں اس کی قسم اٹھائے۔ اور حال پتہ کیا ہے کہ محبوب پیدا نہیں ہوئے تو باپ چلے گئے، ابھی عمر چھوٹی تھی، ماں کی کھل کے زیارت ہونا تھی کہ اماں بھی چلی گئیں، دادا کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے، تو تاریخ کہتی ہے کہ دادا کا جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے حضور بھی آنسو بہا رہے تھے۔ ایک وفادار بیوی ملی تو اپنے وقت پہ سیدہ ختیجہ بھی چلی گئیں، ایک ٹائم آیا تو جناب ابو طالب بھی رخصت ہو گئے۔ مکے سے حضور کو اتنا پیار تھا وہ چھوڑنا پڑا، صادق اور امین کہنے والوں نے حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو رسول کریم نے اپنی پیشانی پر کسی قسم کا کوئی شکن نہیں آنے دیا۔ رسول پاک مدینے آئے تو لوگ تلواریں لے کے بدر میں آ گئے لڑنے، شہید کرنے، حضور وہاں بھی کوئی پریشان نہیں ہوتے۔ میدان احد آیا تو نبی پاک نے اپنے چچا کو کٹے ہوئے وجود میں دیکھا، نکلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، کٹے ہوئے ہونٹوں میں دیکھا۔ کسی جگہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکوہ کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ حضور کی وہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پاکی کا رب بیان کرے، ان پر منافقین نے الزام لگا دیا، اتنے پاک گھرانے پر لوگوں نے انگلی اٹھائی۔ میرے رسول نے آنسو بہائے، پر کسی جگہ حضور پریشان ہوتے دکھائی نہیں دیے۔ ہم ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے، جب دروازہ رسول پہ گئے تو حضور خود بولے، میرے رسول فرمانے لگے، میرے غلاموں یاد رکھنا یہ صبر میری چادر ہے، یہ صبر میری چادر ہے، یہ حوصلہ میری چادر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو صبر کرنے والا نہیں دیکھا، کسی کو حوصلہ کرنے والا حضور سے بڑھ کے نہیں دیکھا۔ امت کو کیا ہو گیا؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرم شریف میں داخل ہوئے، ایام مکہ میں، مکے کے دن تھے، حضور حرم مکہ میں داخل ہوئے۔ کافروں نے، ابو جہل نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے تو شور کرنے لگا، کہنے لگا یہ تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی، یہ تمہارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں، معاذ اللہ، یہ برا کہتے ہیں، میں خیال نہیں آتا۔ لوگوں کو اشتعال دینے لگا، لوگ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کے حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا ہے کہ بت جھوٹے؟ حضور فرمانے لگے کہا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہا ہے۔ آپ نے کہا ہے یہ کوئی نفع نقصان نہیں دیتے؟ حضور فرمانے لگے کہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھا حضور نے بیان کیا۔ چاروں جانب سے وہ نبی کریم پر ٹوٹ پڑے، معاذ اللہ، مارنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کسی نے کہا ابو بکر وہ تو حرم میں حضور کو مار رہے ہیں، نہ سر پہ ٹوپی نہ پیروں میں جوتا۔ ابو بکر دوڑے، سر پٹ دوڑے، بھاگے۔ حضور زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، وہ تکلیف دے رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے 2 کو پکڑ کے ادھر پھینکا، 4 کو ادھر پھینکا، 5 کو ادھر پھینکا۔ ایک جملہ بار بار زبان سے کہتے، ظالموں انہیں مارتے ہو جو تمہاری نجات کا سامان لے کے آئے، انہیں تکلیف دیتے ہو جو کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، انہیں مارتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اب انہوں نے حضور کو چھوڑ کے تو جناب صدیق اکبر کو مارنا شروع کیا۔ عقبہ بن ابی معیط، عتبہ عتیبہ، ان کے ہاتھوں میں جوتے تھے۔ آج کل جوتے وہ نہیں ہوتے جو اس زمانے میں تھے، جوتا ہوتا تھا لکڑی کا، کھڑاؤں کہتے تھے، وہ جوتے پکڑ لیے اور جناب صدیق اکبر کے سر پہ مارنے شروع کیے۔ سر پہ جوتے لگ رہے ہیں، لگتے جا رہے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بازو کھولے ہوئے، بے ہوش ہو کے گرے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میرے والد کو لوگ گھر لائے تو سر بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا، چہرہ بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا۔ عشق تے اگ دوویں ایک برابر، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کان، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہاں پلا عشق دا دارو کیڑا، سجنا اتھے کچھ نہیں بچدا۔
جتھے عشق ہو رہا دا ڈیرا. حضرت صدیق اکبر کو گھر لائے تو لہو لہان ہے سارا وجود, خون بہ رہا. جناب اسماء کہتی ہے میں نے سر پہ ہاتھ رکھا, دیکھوں کہاں کہاں میرے والد کو, میں رو رہی ہوں. میں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو کہتی ہیں بال بھی میرے ہاتھ میں آ گئے اور سر سے نا چمڑی بھی اتر کے میرے ہاتھ میں آ گئی, گوشت بھی سر سے اترنے لگا.